بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کل مصیبت آ رہی ہے، ہر طرف سے بلائے مصیبتوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ روزانہ اخبار دیکھتے ہیں لیکن نصیحت نہیں لیتے اس سے۔ یہ ڈرانے والی چیز ہوتی ہے۔ اولے گرنا، بارش میں شدت، ہوا کی شدت، اس سے سبق لو۔ اللہ تعالیٰ یوں نہیں بولے گرا دوا دیتے ہیں۔ جب تم نافرمانی گزرو گے تو اللہ تعالیٰ عذاب آ جائے گا۔ اس وقت پورا نوجوان طبقہ اسی مبتلا ہے، بے حیائی کاموں میں، کھانے میں بھی اور اوباشی میں بھی۔ کھانے میں کیا ہے؟ گٹکا، پان پراگ، تھوڑی دیر کے مزے بعد میں سزا کے تو مریض آتے ہمارے پاس کینسر کے ہوتے ہیں۔ جتنے بچے آج کے موبائل پہ دیکھ رہے ہیں، موبائل سے اس قدر لطف اندوز ہو رہے ہیں، اللہ سے ڈرو۔ آنکھیں جب بے ختم ہو جاتی ہے، اس میں ریز چونکہ پورے سائنس کے اندر موجود ہے، اس کی ریز ایسی زہریلی ہوتی ہیں آنکھوں کو جتنے دیکھو ہر دوسرا سے مائپی ہو رہا ہے، اس کو ویژن گھٹتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے اتنے امراض نہیں آنکھ کے تھے، اب تو بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ ہمارا شیار کا موبائل جیب میں ہے، جب دیکھا اس میں چیٹنگ ہو رہی، اس کا نوبین دیکھ رہے ہیں، فواہش دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے آنکھوں کے تم نے گناہ کرے، کانوں نے گناہ کیا، دل نے گناہ کیا۔ جو نوجوان اسی لیے آج کل برباد ہو رہا ہے۔ نماز کو کوئی فکر نہیں، وہی لیکن حالانکہ سب سے ترغیب دی شاعر اسلام نے جوان کو، یا شباب مخاطب کیا آپ نے، اے جوانوں۔ جوان ہی اس لیے کہ فوج کے اندر جوان ہی رکھا جاتا ہے۔ کوئی بولا جائے میں خدمت کروں گا، لے گا نہیں اس کو۔ پورے آزاد ٹھیک ہے اس کے، ویپن کو چلا سکتا ہے، وہ تلوار چلا سکتا ہے وہ، لیکن گورنمنٹ نہیں ایکسیپٹ کری اس کو۔ اس کی لمٹ کہاں سے شروع ہوئی؟ 21 سال سے ہے۔ اس سے پہلے تو کہ بھائی تم وہ نہیں ہے، کچھ سب لیتے ہیں اس کو کہ تم اس لائق ہو کے ہو کہ ہماری مدد کرو۔ یہ جوانی، آج ہم لوگ کہتے ہیں جوانی دیوانی ہو رہی ہے۔ وہی مارے پھرنا، گالی گلوچ کرنا، ہاں ہو کرنا، یہ قوم کا شعار بن گیا مسلمان بچے۔ بہت افسوس ہوتا ہے، پہلے جو مریض دیکھنے آتے تھے شہر کے اندر، بڑی کلفت ہوتی تھی۔ سب پٹھے بالکل 18-20 سال جوان، کوئی گلی ڈنڈا کھیلا ہے، کوئی گالی گلوچ میں، کوئی ہاں ہو کر رہا ہے۔ دین سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ پورے گھر سونے دین سے۔ پہلے گھر میں تعلیم دین کی ہوتی ہے تو بچوں کو ترغیب دیتے بیٹا پہلے نماز پڑھو۔ اب کون سکھاتا ان کو؟ اسی لیے قوم بیدار ہے۔ گناہ تو ہو جاتا ہے لیکن شباب جو ہے، جوانی جو ہے، اس کی قدردانی اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ کھرا سونا ہے اس کی عبادت۔ ابھی ایک سال واقعہ سنا کہ چھوٹی بچی ان کی، اب موبائل سے اس کو تعلق پیدا ہو گیا، بہت چھوٹی بچی ہے، بغیر اس کو دیکھے اس کو نیند نہیں آتی، کھانا کھا رہی موبائل پہ ہے۔ والد کو فکر پیدا ہو گئی، بھائی یہ تو مرض پیدا ہو رہا ہے اس کا۔ کیوں؟ یہ جو انسٹرومنٹ کہتے ہیں آلہ ہے، بہت عمدہ ہے، لیکن ہم نے اس کو گھٹیا بنا دیا، آلہ کو جو ہے ادنا بنا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحیح استعمال نہیں ہمارے پاس اس کا، غلط استعمال ہونے سے مرض کو مول لے رہے ہیں، ویژن گھٹتا جا رہا ہے، بچوں کے چشمے لگ رہے ہیں۔ تو خود احتیاط کرو۔ ہم نے کہا بھائی سوئچ آف کر دو، حکمت عملی سے۔ لیکن اب دیکھو یہ اس سے اللہ کی وہ قوم ملعون ہے یہود و نصارہ، اس نے جال بچھایا کہ ہمارے مسلمانوں کو کیسے دین سے ہٹایا جائے۔ انٹرنیٹ، ویب سائٹ، ٹیلی ویژن، موبائل، 4 آلے جاتی ہے، اور چاروں کا مقصد یہ ہے کہ تم کو تقریبی کامل لگانا۔ حالانکہ بہت اچھے آلے ہیں، چونکہ پوری سائنس اس کے اندر موجود ہے۔ اس کو تم اگر دیکھتے قاعدے سے اندر تو تم کامیاب ہو جاتے۔ آج ہم نے سائنس سے پڑھے لیکن عمل کرنے سے نہیں، تقریبی کام، لوفر، آوارہ بننا،
पहले ये था कि साइंस पढ़ोगे अल्लाह वाले बन जाओगे, मेरा दावा है, अब भी दावा है। कोई शख्स अल्लाह वाला बनना चाहे साइंस पढ़े, 100% अल्लाह वाला आरिफ बिल्लाह बन जाएगा। कहते सुपरलेटिव डिग्री है ये, और ऊपर जाके। लेकिन हमारे अंदर खामी क्यों है? इसलिए कि दीन से बिल्कुल बेजारी हो रही है, दीन से कोई ताल्लुक नहीं रहा, घर का वही चर्चा है दुनिया का। सेहत खराब होती है, डॉक्टर फौरन बन जाते हैं कि भाई हमारा बीमारी लग रही है, रूह बीमार हो कोई फिक्र नहीं। बच्चों की बुरी आदत वालिदैन महसूस करते थे, फौरन मुतवज्जो होते थे, ज़ाहिर इलाज के लिए तो डॉक्टर पास जाते थे और देखा कि इसको कैसे सुधारा जाए, इसके नस कैसे खबर, तो अल्लाह जाते थे। ये हजरत इनके दुआ फरमाते, कहते नहीं जब इतनी है दुआ फरमा दीजिए। ये लगन थी, आज को दुआ नहीं करा था। इतनी औलाद है सब ना फरमान, भागी बनी हुई घर में, बगावत आम हो रही है, वजह कि हमसे जिम्मेदार है। दीन का माहौल नहीं रहा अभी, बड़ा अफसोस की बात है ये। और कौम पे सीधा अजाब आ रहा है, 24 घंटे हम अजाब के मुंह में है, लेकिन होश नहीं हमारे अंदर। खाना हमारा हराम हो रहा है, सूदी लेन हमारे हो रही है, तकवा जानते नहीं। जितने भी क्राइम्स के करते हैं, जराइम पेशा लोग मुसलमान लड़के होते हैं। आजकल तो तजर्बा हो गया। इसी यूनिवर्सिटी के अंदर पहले मजहब होते थे लोग, जराइम तो उसूल भी होते थे, इतने नहीं होती थी, आजकल है। भाई यूनिवर्सिटी तो तालीमी जगह है, उसका नाम इंग्लिश कहते हैं प्लेस ऑफ लर्निंग, तालीम हासिल करना, यह यूनिवर्सिटी का काम। यह थोड़ी कि गट्टा कट्टा रखो और गाली गलौज बको, क्योंकि घर का माहौल ख़राब है उनका। घर के माहौल से वही है, वही है, क्या लड़का क्या लड़की सब हमारे हो रहे हैं। यहाँ प्रॉक्टर थे नफी साहब, वाक़या बहन के एक लड़की पकड़ लिया, उसमें कहा ये क्या कौन है? उन्होंने कहा मेरे बॉयफ्रेंड है। उन्हें एक झापड़ लगा कस के उसको, कम वक्त मेरा बॉयफ्रेंड है ये। फ़ोन लगा फिर उनके वालदा को, वालदैन को, कि अरे बच्चे तुम्हारे क्या हो रहा है? ये हमारा गर्दी मुसलमान बच्ची है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। आते हैं मुसलमान बच्चे हैं, मेरी गर्लफ्रेंड है ये। वही शैतान, यो तो नसारा के यहाँ तो कुछ नहीं, उनके यहाँ तो चेस्टिटी के नाम की कुछ है ही नहीं, इफ़त नहीं जानते। उनको एंजॉयमेंट कहते हैं, उसको प्लेजर कहते हैं, उनको लुत्फ़अंदोज़ हो। और वो नौज़र लानत हिंदुस्तान में आ गई। जज ने कैसे फैसला दे दिया कि एडल्ट्री जो है ये लीगलाइज है, आगे पूरा उसमें। ये अफसोस दर अफसोस, बदकारी ज़िनाकारी कोई जगह नहीं। प्रेस आप हो जाए, एंजॉयमेंट कहते हैं उसको। इसीलिए तुम जहाँ तो एंजॉयमेंट करोगे वहाँ पकड़े जाओगे। थोड़ी ज़िंदगी है। अक्सर मैंने देखे, मैंने नौजवान को आते हैं मरीज, सेक्स में मुब्तला होते हैं, इसीलिए तलाक हो रही है आजकल। तुमने गलतकारी की और उसका नतीजा पे भुगत हो तुम, फिर रोते हैं मैं खुदकुशी करूँ, कर लो। ये आम मर्ज हो रहा है। इसीलिए शरीयत ने जो हमारे हुक्म रखा है, जैसे लड़का बालिग हुआ लड़की और निकाह कर दो उसका। अब तो ये ज़रूरी है साहब, ऑफिशियली तौर पर तो नीचे आ रहे हो, उनका जो ग्राफ है नीचे आ रहा है। पहले जो था 18 साल के वो नीचे कर क्यों कर दिया, वही शरीयत आ जाएंगे। फिर अल्लाह के बारे में 21 साल से पहले नाबालिग लिखते वो सारा जुर्म किया, रेप केस मौजूद सब कुछ है, इस पे छूट जाते हैं। ये अभी वो है नाबालिग है, ये एडल्ट नहीं हुआ है, ये अकलें मारी गई है। तो सुन्नत से जब तुम, शरीयत ने हर चीज़ को वाज़ेह फरमा दिया, शायर सलाम ने, ये उम्मत जो है एक इत्तेदाल पर है। तो तुम्हारे दुनिया में चंद दिनों के लिए खपाना नहीं इसमें, और तुम्हारी चीज़ सुधार करो, दिन रात मेरी जाते हैं। कितने डिग्री वाले हों, लेकिन नौकरी लिए मारे मारे करें आजकल। एक तो दाखिला मुश्किल होता है, दाखिला हो गया मुलाकात नहीं मिलेगी। अब एक साहब है फर्स्ट टाइम इंजीनियरिंग किया हुआ इन्होंने, अब बेचारे दरख्वास्त देते रहते हैं, एप्लीकेशन देते रहते हैं, अभी जॉब नहीं लगी, उनकी मुलाकात नहीं मिली।
एक महीने MBBS करे तो मुझे मिल जाएगी, प्रैक्टिस शुरू कर दे चल जाएगी, कुछ सवाल नहीं पता था। और अल्लाह ताला मरीज भेजते हैं। कितने डॉक्टर में हाथ पाथ लिए बैठे रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। फन है, सब कुछ है, ले जाते नहीं कोई। प्रतापगढ़ से वकील आते, हकीम साहब आते थे, बिल्कुल मस्जिद मुतसिर थे वो, बहुत मतलब चला था उनको। सोचते कैसे बंदिश उसको कहते हैं, एकदम मतलब बंद हो गया। और यहाँ तक मैंने उनका इलाज भी किया, बहुत बड़े तबीब थे वो। कहना है कि मैं मौजूद हूँ, लोग उड़ा दिया कि इनका इंतकाल हो गया, कोई मरीज नहीं आ रहा है। मैं जो है हाजिर गया, हाजिर खिदमत में गया प्रतापगढ़, तो उनके यहाँ मुझे ले गया अपने घर में, बहुत बड़ा कमरा था, सोते का दवाखाना, कि देखिए बोतलें हैं, गर्दालू धो रही हैं, मेज गर्दालू धो, कोई मरीज नहीं आ रहा है, वहीं मौजूद। अल्लाह ताला राज़िक़ है। तुम तक़वा अख्तियार करोगे, अल्लाह से डरोगे, अल्लाह का कहना मानोगे, कभी नाकाम नहीं होगे। मुसलमान को तो अल्लाह ने खुद वादा किया, इंसान को वादा अल्लाह ताला, रोज़ी हम देंगे। तदबीर करो, कामयाबी अख्तियार करो, कोई नहीं, पढ़ो लिखो, एक तरगीब दी खास हो, खूब पढ़ो। इसी अल्लाह ताला ने फरमाया मुझसे क्या मांगो, ये अल्लाह ताला जो कि खालिक मालिक है, ये कहा तुम मुझसे बादशाहत मांगो, सेहत मांगो नहीं, मुझसे मांगो क्या, रब्बि ज़िदनी इल्मा, मुझे इल्म अता फरमाइए, खाली रब्बि इल्मा नहीं फरमाया, रब्बि ज़िदनी इल्मा, बहुत इल्म अता फरमाइए। ये टेक्नोलॉजी साइंस आ गई, इसको पढ़ो तुम अल्लाह वाले बन जाओगे, ना कहीं नाकाम नहीं हो गया। कोई अल्लाह वाला फ़कीर नहीं हुआ अब तक। लिखते फ़कीर, ये कौन है, अल्लाह के फ़कीर हैं। सैयद हाजी इमदादुल्लाह साहब आज मक्की नवरा मकातो लिखते फ़कीर इमदादुल्लाह, ये थोड़ी के फ़कीर कटोरे शाह भिखारी जा, ये अल्लाह के फ़कीर। तो इल्म के जो मकसद था फौत हो रहा आजकल, इल्म मरा सनत डिग्री होनी चाहिए मेरे पास बस, चाहे लियाकत हो या ना हो। और कितने लोग कामयाब होकर आते हैं, लेकिन बिल्कुल फेक कहते हैं, बोगस, नॉलेज ही नहीं उनको, इल्म जानते नहीं। वो क्या, ये नौकरी दीन में आ गई। मैं फारिग हूँ, मदाहिरी हूँ, मैं कासमी हूँ, और न इंशा दुरुस्त न इमला दुरुस्त, बड़ा सन्नत हासिल किया उन्होंने। पहले पढ़ते थे इल्म बड़ा अमल। इसके लिए आज कौम जो है डूबती चली आ रही है, अल्लाह का नाम लेती नहीं, गाली जबान पर है, जहाँ देखो वही फवाहिश, वही मुब्तला, वही रोना। फिर कहते रहता है बड़ी घरानी है, बड़ी परेशानी है। अल्लाह ताला ने तो तुमको मोहलत दी, तुमको इल्म से नवाजा, तुमने नाफरमानी क्यों की। मुलाज़त अल्लाह ताला ही कब्ज़े कुदरत में है, कोई माइक अल्लाह हटा नहीं सकता उसको। एक वाक़या है, एक बुजुर्ग ने एक शख्स को तावीज़ दी। पहले लोग तावीज़ लिखते थे, इसमें अल्लाह का नाम भर, तो पेशावर हो गया उस पर, ऐसे नहीं थे। उसने उसका साफे मान लेना, फिर बात करना जैसे जैसे उन्होंने होता है आपस में जो बहस होती है, उन्होंने शुरू कर दी। जज से चल गया, क्या मैं इनका मुकदमा खराब कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मेरे पास ताबीज़ है बुजुर्ग का, तुम खराब ही नहीं कर सकते, और चल गया। तो सारा जितना भी स्टेटमेंट होता है वो इनके खिलाफ लिख दिया पूरा। उसके बाद जब रिवाइज करता है, इनके मुआफ़क़त में है, इबारत बदल गई, पूरी इबारत इनके इसमें आ गई। वो हैरत में आ गया, उसने माफ़ी मांगी। पूरी इबारत जो इनके लिखा था उनकी मुखालफत में, ये कौन सी ज़ात है। चेंज ऑफ वर्ड्स जो कहते हैं, तब्दीली, अल्फाज तब्दीली, अल्लाह ही के कब्ज़े कुदरत में है। ऐसे बुलवा देते हैं ज़बान से कि जज हैरान होता है। एक शख्स दावा दाज गया कि देखो ये मुसलमान करते हैं, सबको कलमा पढ़ाते हैं। पेशी हो गई जज साहब के, थे अल्लाह वाले, वो एकदम से जोश में आया, फरमाया इनको किसने कलमा पढ़ाया। वो कलमा पढ़ने लगा। जितने जो जोरीज होती है उसके अंदर बैठे हुए थे, जो ऋषि में जो सब बच्चे हो जाते,
وہ اشارہ کرتے ایک دم ایک جلال میں آ گئے تھے. ان کو کسی کو کرنا پڑا ہے سمجھ نہ ہوتے. جج اٹھ کے بھاگا کہ میں کرنا پڑنے لگو. یہ قوت ہے روحانی. اس کو اللہ والے کبھی ڈرتے نہیں ہیں. اللہ والے ایک سے ڈرتے ہیں صرف مالک حقیقی سے. آج ہم مخلوق سے ڈرتے ہیں. انٹیلیجنس والے بیٹھے ہیں, سی آئی ڈی والے بیٹھے ہیں, فلاں والے بیٹھے ہیں, وہ بالکل ڈر نہیں ہے. مالک سے ڈرو کہ ان کے قدرت خود نہیں کہ اتنی خراب رپورٹ کو بھیج دو. نبی کو پتا ہے اس اسٹیٹ میں پورا غلطی کر دی تھی, لیکن ان کی موافقت میں آ گیا. وہ حیران. قلم کے ذات جو ہے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. آج ہم لوگ دھوکہ دیتے ہیں مسلمان ہو کے, تجارت میں دھوکہ دیتے ہیں, وعدہ خلافی کرتے ہیں, وقت کی پابندی نہیں کرتے, فرائض میں نہیں آتے, نہ نماز پڑھتے ہیں نہ تلاوت کرتے ہیں. اسی لیے قوم پہ عذاب آ رہا ہے. اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. جوان طبقہ جو خاص طور سے اس کو تو ڈرنا چاہیے. اور جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے. خواہشات نفسانی موجود ہے اس کے اندر اور ڈر جاتا ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام سارے مواقع آرام سے تھے. بند کمرہ, تنہائی. پھر انہوں نے مجھے متوجہ کیا کہ اللہ سے ڈرے. پھر وہ پاکدامنی مشہور ہے دنیا میں, حسین جمیل تھے یہ, لیکن اللہ سے ڈرے. اس کی برکت سے پھر اللہ نے قدرتی نظام دیکھو, تالے سب ختم ہو گئے, ٹوٹ ٹوٹ کے یہ باہر نکل گئے. یہ ہے کمال کی بات. اب یہاں سب لوگ بیٹھے, کوئی بدکاری نہیں کر رہا کیونکہ ماحول ایسا ہے. یہ ماحول چاہے خلوت ہو جلوت میں, ہم اللہ کے نافرمان نہیں بنیں گے. آج عمر نافرمان بن گئی, اولاد کو دین نہیں سکھاتی. شادی بھی ہم ڈھونڈتے ہیں, وہی کیا ملے گا, جہیز کیا ملے گا. بھکاری ہو گئے, بالکل بھکاری مسلمان ہو گئے. آپ مر جائیے تب جہیز کرنا ہے. ابھی چاہے کوئی شادی کرنی ہے, قرض لیتے ہیں, اور یہ سب بھکاری ہے. یہ سب پکڑے جائیں گے اللہ کے یہاں, ان کے موافقت ہو جائیں گے. یہ بڑی بات ہے. ایک اور غلط فہمی آج کل لوگوں کو مہر کے بارے میں. شریعت 3 اصول رکھے ہیں, 3 اصول مہر کے. ایک ہوتا ہے مہر شرعی, اس سے کم پر نکاح ہو ہی نہیں سکتا. ایک ہوتا ہے مہر مثل, وہ اسٹیٹس دیکھتے ہیں لڑکی کا. ایک ہے مہر فاطمی, فاطمہ کی جو مہر تھا اس میں. آج کل بھی اس زمان بہت سستا تھا, اس زمان بہت مہنگا ہو گیا. مہر فاطمی تقریباً 85,000 آتا ہے. جو لوگ کوئی یاد نہیں. اور مہر مثل میں اسٹیٹس دیکھیں گے جو لڑکی کی خاندانی ضرورت ہے. زیادہ مہر بنانا شیر پسند نہیں کیا اس کو. اور لوگ کیا دیتے ہیں اس کو, کہتے کیا ہے کہ صاحب کل کوئی بات پیش آئے تو یہ اس پر رقم رہے گی. یہ ابھی سے, پہلے خواتین لینا جانتی ہی نہیں تھی. شادی بات پیش کرتے تھے, ان کے خاوند کہتے کہ نہیں, میں نے معاف کر دیا. میں جانتی ہی نہیں لینا. اب تو فوراً ریمانڈ ہوتا ہے, اس کو لکھا. اسی شریعت نے پیشکش کی قیامت تک کے لیے 2 رکھے ہیں, ایک معجل, ایک معجل. ایک اند طلب, جیسے ڈیمانڈ فوراً پیش کرو. ایک ہے ادھار, اچھا بھائی میں دے دوں گا. اس کو آج کل شادی میں کرتے اسی میں ہے. اسی میں جھگڑے ہوتے ہیں لوگوں کے. مہر کی ذاتی مہر کمی پہلے طے کر لو. اس کو پیغام دینے پہلے معلوم کر لو آپ کیا دستور ہے. چونکہ اسلام اللہ نہیں جانتے, پڑھا ہے, عمل بالکل نہیں کرتے ہیں مسلمان. زیادہ مہر بنانے کوئی یہ بات ہے. ظاہر ہے کہ اس کو تم کو نہیں, تو ایک گفٹ کہتے ہو, اسی لیے اس میں تاخیر نہ بھی جرم ہے وہ, اور ظالم کہلائے گا. مہر ادائیگی میں کوتاہی کر رہا ہے, وہ ظالم ہے وہ. اسے اور ایسے مہر ان کی مہلت لے سکتے ہو. ان دن ہے کیوں مجھ سے مہلت مانگے, دی اللہ کو گنجائش دی فوراً دے دو. اور خرچ کرتا ہے اسی پر, گھری بھی خرچ ہوتا ہے. لیکن مہر شریعت نے اس کو آزادی دے رکھی ہے. اس سے کم پہ مہر بنوائے ولی نے تو ولی کو دینا پڑے گا. لڑکی کا حق کیوں مارا تم نے, تم دیو اپنے جیب سے. یہ اسلامی چیز ہے. اس سے ہم لوگ بہت ناواقف ہیں. وکالتیں کرتے ہیں, عملی زندگی میں بالکل پیچھے چلے جاتے ہیں. ایسے لوگ میں ایمان کی
رمق نہیں آئی. اللہ سے ڈرو. بلائیں مصیبتیں پھر آتی ہیں، پھر چلاتے ہیں، باول مچاتے ہیں، ہائے میں پریشان ہو رہا، ہائے میں پریشان نہیں ہو رہا. تم نے کیا نہیں کیا؟ یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے. اس نے تم کو مہلت دی. کتنی تم کو مہلت دی انہوں نے، اور ہم نے کیا اس حق ادا کیا؟ عمدہ کھانا کھا رہے ہیں، عمدہ لباس ہے ہمارا، سردی کا الگ، گرمی کا الگ. آج کل جو چیزیں سردی میں ہوتی ہے سب یہ اس کے لڈو ہیں، تل کے لڈو ہیں یا مونگ کے لڈو سخت ہوتے ہیں، طاقت ہے، اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں. لیکن نماز کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام کچھ نہیں. مسجد میں بات چیت کرنا، بہائی باتیں کرنا، ادھر پھر یہ ہو رہا جو کہ اللہ گھر ہے. وہ آج امت پہ عذاب اسی لیے آ رہا ہے. نہ تلاوت میں نہ کرتی ہے، جی لگاتی ہے، اور نہ خوف خدا ہے. خوف پیدا کر لو مالک کا کہ مالک نے مجھے دیا ہے، میں کیسے نافرمانی کروں. کتنے لوگ ہیں آج کل اس میں قرض لیا دینا جانتے نہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. تم ظالم کہلاؤ گے. ہوتا ہے صاحب دوں گا، میں کوئی مار تھوڑی دوں گا. صحیح ہے، اس میں تم داخل مہلت تو لے سکتے ہو، لیکن اگر بغیر مہلت رکے رہو گے گنہگار ہو گے، ظالم کہلاؤ گے. تو دین میں جو ہم لوگ کیوں پیچھے ہیں، دیندار تعلق نہیں رکھتے. کیا ملا پن یہ ملا پن ہے، یہ مولوی صاحب ہے. ابھی دیکھو اس کی برکت ایک صاحب نے سنایا، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں ماشاء اللہ کامرس میں. کہا جب میں یا اپنے کمرے میں ہوتا ہوں یا یہاں آتا ہوں تو مجھے بہت سکون ملتا ہے، اور جب باہر نکلتا ہوں ہے اچھی اسکالر، فرسٹ کلاس سے کام کیا انہوں نے، پی ایچ ڈی میں ہے. میں بات تو مجھے ضرورت محسوس ہوتی ہے. اطلاع حال کی انہوں نے کہ جب تک میں یہاں رہتا ہوں بہت سکون ملتا ہے مجھے یہاں جہاں میں کام کرتا ہوں اپنے کمرے کے. لیکن جیسے میں ڈپارٹمنٹ جاتا ہوں اور جیسی اور جگہ جاتا ہوں قلب میں گھٹن ہوتی ہے. یہ ذکر برکت سے احساس ہوتا ہے کہ بھائی یہاں فواہش ہو رہے ہیں، یہاں گناہ کی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں دل گھٹن ہو گئی. ایسے اللہ والے بھاپ لیتے ہیں کہ اس کے اندر کتنے پانی میں ہے. یہ نہیں کہتے، نہیں دعا کرتے ہیں اللہ سے تم مانگو، اس کی تدبیر جو بتائی شریعت نے اس پہ عمل کرو، کبھی ناکام نہیں ہوگے. انہیں میں سے کہ نماز کا اہتمام، سنتوں کا اہتمام، تلاوت کی پابندی صحت کے ساتھ. ملک کا کلام ہے، شاہی کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. یہ باقی ہے، دنیا فانی، انسان فانی ہے. میں نے فلاں بزرگ زیارت کر لی، وہ تو فانی ہے، جان کے چلے گئے دنیا سے. قرآن پاک باقی ہے، اس کی میں نے زیارت کے بہت بہت ثواب ملا ہے. کون اس کو استظار کرے؟ یہ استظار ہو کہ میں نے قرآن مجید کی زیارت کر لی، بہت بڑی نعمت دی اللہ تعالیٰ نے. نابینا محروم سے میں نے تلاوت کی، گونگا محروم سے. میں نے سماعت کی، بہرا محروم سے، بہرا نہیں سن سکتا. یہ اللہ نے نعمت دی ہے. ہم نے مصحف کی زیارت کر لی، بہت بڑی شرف حاصل کیا. قرآن پاک ہے یہ. ہم نے تلاوت کی اس کی، ہم نے سماعت کی اس کی. یہ چیزیں کب پیدا ہوں گی؟ جب تم گناہ سے بچو گے، تقوی اختیار کرو گے، مالک کو جو ہے پہچانو گے، ان کی اطاعت میں لگو گے، کامیاب ہو جاؤ گے. تو یہ ہے خلاصہ، یہ کہ دیکھو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، نماز کا اہتمام کرو، زبان کی حفاظت کرو، موبائل کی غلط استعمال کرو. خبریں سننا کوئی معنی نہیں، بات کرنا کوئی معنی نہیں. گانے آتے رہتے اس کے اندر، ٹون لگاتے ہیں، گانے کی ہوتی ہے وہ. یہ علامات قیامت میں سے ہے کہ باجے گاجی کثرت ہو جائے گا. تو یقین ہو گیا، پہلے سنیما ہال ہوتے تھے، اب گھر میں سنیما ہو گیا. ٹیلی ویژن دیکھ لو، موبائل دیکھ لو، موبائل پہ دیتے ہیں، جو ٹون آتی ہے گانے ہوتے ہیں اس میں، غلط گانے بھی اس کا ہے. اسی لیے کچھ وقت نکالو تلاوت کے بارے میں، اللہ کا کلام کی تلاوت کرو اور دعا مانگے، اللہ مجھے آپ نے مجھے ایمان دی، مسلمان نہ بنایا، میری شامت ہے مجھے صبر نہ کیجیے گا. بہت بڑی ایمان دی ہے، ہم مسلمان بنایا آپ نے. کافی مشکل انسان ہے، ہم ہی انسان ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ اللہ نے باغی نہیں کیا ہم کو، ہم بندہ ہیں. وہ باغی ہیں، ہم بندہ ہیں. تو جو چل رہا ہے عمران
تلاوت کے بارے میں اس دور میں سناتے رہتے ہیں. ایک بات کل یہ سنایا تھا کہ جو شخص دن رات 1000 آیت پڑھے گا وہ مستطیل میں لکھا جائے گا، یعنی 7 دن میں اس نے قرآن پاک ختم کر دیا. آج کا عنوان ہے. اور جو شخص 1000 آیت اللہ کے راستے میں پڑھے گا تو قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ جڑا جائے گا، یعنی 1 ہفتے میں ختم ہوگا. یہ سب آیات قرآن پاکی کی ہے. تو جو میں نے ارچہ کی ایک تسبیح قل اللہ سے پڑھو گے 300 آیات ہوگی. اب ایسی لوگ 10 پڑھ لیجیے گا زیادہ ہو جائے گا. تو قرآن پاک کی تلاوت کرو، اللہ سے رجوع کرو، گناہوں سے بچو. یہ آج کا پیغام جو ہے کہ نوجوان جو ہے وہ طے کرے کہ میں جو عفیف رہنا پاک دامن رہتا ہے، چیست رہتے ہیں، بالکل پاک دامن رہوں گا اور گناہ سے بچوں گا. انشاءاللہ قلب میں نور پیدا ہوگا، اطاعت سے رغبت، گناہ سے نفرت. اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم.